کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. یہ کنسرنز نہ ہوں تو عمران کو پکڑنا 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. کیا فرق ہے کچے کے ڈاکوؤں میں اور عمران خان میں؟ اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس وقت وہ کیوں خاموش تھے جب عمران کے 4 سالہ دور میں بدترین تشدد صحافیوں کے ساتھ کیا گیا؟ ان کو سچ بولنے کی پیداش میں پیٹ میں گولیاں ماری گئیں. ایک شخص نے پورے قانون کو، آئین کو، پورے اس کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے. زمان پاک کے بنکر میں کہیں چھپا ہوا ہے اور وہاں سے انٹرویوز بھی دے رہا ہے. عدالت نہیں جانا، پیش نہیں ہونا، انٹرویوز بھی کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. اس وقت کرتے ہوئے نہ جان کو کوئی خطرہ ہے نہ کسی اور چیز کا کوئی خطرہ ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخص اپنے مقدمات سے ڈرتا ہے، ایک شخص انصاف سے ڈرتا ہے، ایک شخص کے ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں. صرف ایک شخص کی جان بچانے کے لیے قانون سے یہ پورا کا پورا کھیل رچایا جا رہا ہے. بات یہ کہ جس طرح سے ایک حکومت، ایک سٹیٹ پاکستان کے ادارے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. یہ اس لیے آ گئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گھسیٹ کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو. وہ عدالت نہیں جا رہا. ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے، اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر عمران کو احساس نہیں ہے پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان، تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں، معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے، IMF کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے. وہ عمران کو لانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ جن مقاصد کے لیے عمران کو لانا چاہتے تھے وہ مقاصد نواز شریف پورے کرنے والا نہیں تھا. کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی.